کچھ لوگ حج بھی دنیا کے فائدوں کے لیے کرتے ہیں یا حج کے موقع پر بھی صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ جو چیز قریب میں ہے اس کا انسان کو زیادہ احساس رہتا ہے، وہ چیز زیادہ یاد رہتی ہے، اور جو انسان کے اوپر مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے کہ ان کا حل جلد مل جائے۔ حالانکہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے، اس کو کسی بھی صورت میں بھولنا نہیں چاہیے، اور حج صرف دنیاوی اغراض کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اور حج پر جا کر بھی صرف دنیا ہی یاد نہیں رہنی چاہیے، انسان کو اللہ کی یاد اور اپنے آخری ٹھکانے کی یاد نہیں بھولنی چاہیے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی نیکی کی توفیق دے، ہمیں دنیا میں بھی اچھا رزق دے، صحت و عافیت عطا کر، یعنی جن چیزوں کو بھی آپ بھلائی کہہ سکتے ہیں تو ساری خیر و بھلائی آپ مانگ سکتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، یعنی وہ صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی بھلائیوں کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچنا ان کی پرائرٹیز میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں انسان کی کامیابی کا جو کرائیٹیریا بتایا گیا ہے وہ الٹیمیٹلی آگ سے بچنا ہے۔ کیسے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جب تک انسان جہنم سے نہ بچے، آگ سے نہ بچے، وہ کامیاب نہیں۔ تو اس لیے جنت کی دعا کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کی دعا بھی ضروری ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، جتنی انہوں نے کوشش کی حج کے دوران یا عام روزمرہ زندگی میں یا جہاں جہاں انہوں نے جو بھی نیکی کی، تو ان نیکیوں کا بدلہ وہ آخرت میں ضرور پائیں گے، کیونکہ ان کے لیے نیکی صرف دنیا کا فائدہ نہیں، دراصل آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو اس لیے ہر انسان پر کوشش فرض ہے، کوشش لازم ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت زندگی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپا آئے گا تو دنیا سے جاؤں گا شاید، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پکڑ دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، اور آخرت جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے وہ دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے، یعنی جہنم کو دیکھیں گے، اپنے آخرت کے انجام کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ وہ دنیا میں تو بس دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں۔ یعنی دنیا کی 60-70 سال کی زندگی انسان کو آخرت کے مقابلے میں ایک دن محسوس ہوگی۔ اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی اس دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت کو بھول کر صرف اس دنیا کے کاموں میں محو ہو کر رہ گیا ہے، وہ دراصل اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے، اور آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں جو 11 سے 13 ذوالحج تک ہیں، اور اس ذکر میں خاص طور پر تکبیرات پڑھنا ہوتی ہیں، صرف نمازوں کے آس پاس نہیں، سارا دن آپ کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو 2 دنوں میں جلدی واپس لوٹنے کی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو 13ویں تاریخ کو بھی ٹھہر جائے، لیٹ آئے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اصل شرط کیا ہے؟ لمن اتقا، اس کے لیے سب خیر ہے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اب آپ دیکھیے کہ حج کا ریچول ادا ہو رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، استغفار بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، لیکن بار بار جس چیز کی تکرار ہے وہ تقوی ہے،
کہ لوگوں سب کچھ اللہ کے لیے کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اللہ کی محبت میں کرو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حج کا اجتماع بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات میں بیک وقت لاکھوں انسان ہوتے ہیں، ایسے میں انسان کو حشر کی یاد آتی ہے، اور یہاں ان آیات کے اختتام پر انسان کو یہ سبق سیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر یہ علم لے کر لوٹو، علم یقینی، کہ ایک دن تم اللہ کے حضور بھی اسی طرح سب کے ساتھ جمع ہوگے جیسے آج حج کے موقع پر انسانوں کے ایک سمندر میں تم سب کے ساتھ اکٹھے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے، اور ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، اور ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔